امتحانات میں چاہے قاعدے والا بچہ ہو، ناظرے والا بچہ ہو یا پھر حفظ والا ہو، یہ امتحانات سالانہ ہو یا ششماہی ہو، انتظامیہ مدرسہ کی جانب سے جو رکھے جاتے ہیں، اگر ان امتحانات میں جو بھی محنت کرتا ہے اس کی محنت ناکام نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ امتحانات نعمت ہے، نعمت اس وجہ سے کہ ہم کو موقع ملتا پیچھے کا نقطہ یاد کرنے کا، ازبر کرنے کا، عام لفظوں میں پکا کرنے کا۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لینا طلبا کہ جو بھی محنت کرے، چاہے قاعدے والا پیچھے کے مخطے پر ہو، پیچھے کے تختیوں پر ہو، ناظرے والا طالب علم چاہے پیچھے کے پاروں پر ہو یا قاعدے پر ہو، جس انداز سے بھی محنت کرتا، حفظ والے طلباء اگر مخطے پر، پارے سبق پر اور ایسے ہی اپنی غلطیوں پر جو محنت کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کی محنت رائگاں نہیں ہوتی، کامیابی ضرور ملتی، بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے محنت ہو، قربانی ہونا۔ یہ محنت انشاءاللہ آپ کے لیے پیچھے کے جو پارے ہیں آپ کے، اس کو پکا کرنے میں ضرور بھی ضرور یہ محنت آپ کو کامیابی دلاتی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو میں بار بار بول رہا ہوں، امتحان کا زمانہ ہے، امتحان کا موقع ہے، امتحان بالکل قریب ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، چھوڑ دو کھیلنا کودنا، چھوڑ دو دوستوں سے گپ شپ کرنا، باتیں کرنا، چھوڑ دو اپنے خارجی اوقات میں ٹائم پاس کرنا، چاہے کوئی رہندے یا نکو رہندے نگران کار کی موجودگی ہوندے یا نہیں ہوندے، آپ صرف اور صرف پڑھنے کے اوپر توجہ دو اور محنت کرو۔ یہ چند دن کی محنت آپ کی انشاءاللہ پیچھے کے پاروں میں ضرور بھی ضرور یاد کرنے میں، پکا کرنے میں، یہ محنت کامیابی کی طرف آپ کو لے کر جاتی۔ بالکل قریب ہے، محنت کریے، امتحان کریں گے نا انشاءاللہ۔ ورنہ وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے، مجھے لطیفہ سنا دوں، میں بھی چلتا ہوں، عظیم بھائی ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، انہوں بھی جانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ اب امتحان کے موقع پر ممتحن کیا کرتے؟ امتحان لینے کے واسطے آتے۔ جو میں بات بول رہا ہوں ذہن لگا کے دل سے سنیے، بات سمجھ میں آتی، سمجھ میں آئی بات؟ امتحان کے مواقع پر ممتحن حضرات آتے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ اللہ کی شان، ایک مدرسے میں ایک ممتحن صاحب حفظ کے طلبہ کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اب جب وہ سفر کر کے آئے امتحان لینا تھا تو ان کے سر میں بہت زیادہ درد تھا، موڈ تھوڑا ان کا آف تھا، جو بھی آپ کہہ لو، سمجھ میں آئی بات؟ موڈ تھوڑا آف تھا، سر میں بھی درد تھا۔ پہلا بچہ آیا، بڑے ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سلام کرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتحن صاحب بولے آئیے بیٹھیے۔ اب تھوڑا سر پہ ذہن گرائے، ہاں کتنے پارے ہوئے؟ 10 پارے ہوئے، 12 پارے ہوئے، 14 پارے ہوئے، جو بھی بولے، 15 پارے ہو گئے، سمجھ لو 15 پارے ہوئے۔ اچھا نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام یوسف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو یوسف سنو۔ امتحان ہوگا ان کا، چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا طالب علم آیا، ہو بہو ویسے ہی سلام کراؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلایا اندر آئیے بیٹھیے۔ کتنے بار؟ 13 پارے ہوئے صاحب۔ اچھا نام کیا ہے؟ یونس۔ ٹھیک ہے، سورہ یونس سنو۔ ان کا امتحان ہوگا، چلے گئے۔ اب تیسرے طالب علم آئے، توجہ، السلام، ہو بہو ویسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بیٹھیے۔ جی حضرت بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے؟ میرا نام عمران ہے۔ کیا نام ہے؟ عمران ہے، لیکن لوگ اور بچے گھر میں میرے کو کوثر بول کے بلاتے۔ کیا بول کے بلاتے؟ کوثر بول کے بلاتے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ایسی محنت مت کریے، محنت ایسی کریے چاہے سورہ یوسف ہو، سورہ یونس ہو، سورہ آل عمران ہو، آپ کو جو بھی پوچھا جائے آپ بالکل پختگی کے ساتھ بغیر
انشاءاللہ آپ کی محنت اگر کامیاب رہے گی، آپ کی قربانی کامیاب رہے گی، اور آپ ضرور بھی ضرور دل کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.